السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کا ایک حساس مسئلہ۔ مسئلہ ہے کشمیر، جو میں کشمیر کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کشمیر سیاسی اور فوجی لحاظ سے پاکستان کی شہرگ ہے۔ کوئی خوددار ملک اور قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اپنی شہرگ دشمن کی تلوار کے حوالے کر دے۔ کشمیر وہ خطہ زمین ہے جو پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قیام پاکستان کے وقت آگ اور خون کا جو کھیل شروع کیا گیا، اس میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں بہنوں بیٹیوں کی عزت گوائی گئی، بے شمار جائیدادیں لوٹی گئیں۔ یہ سلسلہ صرف پاکستانی علاقوں تک محدود نہ رہا، بلکہ اس کو کشمیر کی طرف بھی موڑا گیا۔ جب کشمیر میں آگ اور خون کی ہولی کھیلنے کا منصوبہ بنایا گیا تو اس میں وائسرائے ماؤنٹ بیٹن، کانگریس، راشٹریہ سیوک سنگھ، جن سنگھ اور مشتعل سکھوں کی مشترکہ کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ ستمبر 1947 کو قتل عام کا آغاز ہوا، قرآن پاک نظر آتش کیے گئے، لوٹ مار، اغوا اور آتش زدگی، آبرو ریزی کے بے شمار واقعات ہوئے۔ اکتوبر 1947 میں ڈوگرا راجہ نے یہ اعلان کیا کہ جو کشمیری بحفاظت پاکستان جانا چاہتے ہیں وہ اپنا اسلحہ قریبی تھانوں میں جمع کروا دیں۔ بہت سارے مسلمانوں نے وہ اسلحہ جمع کروایا اور انہیں بسوں میں بھر کر ڈوگرا فوج کی حفاظت میں پاکستان کی طرف بھیجا گیا۔ لیکن وہ ایک بہت بڑی سازش تھی اور کٹھوا کے جنگل میں لے جا کر ان نہتے مسلمانوں کو وہاں پہلے سے پری پلان چھپے ہوئے درندوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ان درندوں میں وہ سارے لوگ شامل تھے جن میں جنگ سنگھ اور راشٹریہ سیوک سنگھ اور مشتعل سکھ، یہ سارے کے سارے گروہ وہاں موجود تھے، اور وہاں خون کی ایسی ہولی کھیلی گئی کہ ان میں سے کوئی ایک مسلمان بھی زندہ بچ کر واپس جا سکا اور نہ ہی پاکستان کی طرف آ سکا۔ ایک اندازے کے مطابق وادی کشمیر اور کانگڑا کے علاقوں میں 3 لاکھ مسلمانوں کو تحت تیگ کیا گیا۔ اب اس سارے خون اور آگ کا کھیل جو وہاں کھیلا جا رہا تھا، اور وہ مسئلہ جو آج تک حل طلب ہے، جس کا کوئی حل نہیں نکل سکا، تو اس نازک مسئلے کے کچھ اہم نکات آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ آخر کون لوگ تھے جنہوں نے اس مسئلے کو اتنا گمبھیر بنا دیا۔ جب یہ طے پا چکا تھا کہ کشمیر اپنی مرضی سے جس کے ساتھ چاہے گا مل جائے گا، تو اس کے بعد اتنا اس مسئلے کو الجھانا اور آج تک اس کا کوئی حل نہ نکل سکنا، تو آج ہم صرف اس کے بنیادی جو نکات ہیں ان پر بات کریں گے۔ اس کے بعد کی تاریخ میں بھی ایسے ہی گماشتے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہم فی الحال صرف ابتدائی چند سالوں کے اندر ہونے والی کارروائیوں کو دیکھیں گے کہ کس طرح اس میں ہمارے اپنی آستینوں کے سانپ جو ہے وہ کار فرما رہے، اور اس مسئلے کو انہوں نے اتنا زیادہ الجھا دیا جو آج تک حل نہیں ہو سکا، اور ہم اس مسئلے کی وجہ سے بھارت کے ساتھ کئی جنگیں لڑ چکے، اور اب بھی ہر وقت جنگ کی تلوار دونوں ممالک کے سر پر منڈلاتی رہتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو کردار ہے اس میں، جو کانگریس اور باقی تحریکیں تھیں ان کا ہم اوپر جو نام لے چکے، وہ تو کھلم کھلا دشمن تھے، ان کی بات ہم نہیں کر رہے۔ ہم ان دشمنوں کی بات کر رہے ہیں جو چھپے ہوئے تھے، اور ان میں سب سے بڑا دشمن وہ خونی قاتل انگریز وائسرائے ماؤنٹ بیٹن تھا، جس نے صرف اور صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم اور تشدد کروایا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ پاکستان اور بھارت کا مشترکہ وائسرائے بنے، مشترکہ گورنر جنرل بنایا جائے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ تو اس وجہ سے، اور دوسرا کانگریس کے ساتھ ان کی دوستی اور تعلق داری کی وجہ سے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کھلے عام جو ہے وہ بغاوت کی۔ کشمیر میں خون ریزی کے پیچھے جو قاتل اور مکار ماؤنٹ بیٹن کا ہاتھ ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ اپنی ضد اور ہندو نوازی میں اس حد تک اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے ہندو گنڈوں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ریڈر ڈائجسٹ کے جو اگست 1981 نمبر ہے، اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھے ہوئے ملتا ہے کہ جب ماؤنٹ بیٹن لندن پارلیمنٹ میں کارروائی سننے کے لیے گیا تو پارلیمنٹ کے ممبروں نے اس کے اوپر قاتل اور خونی کے نعرے لگائے،
اور یہ وہاں بجائے اس کے کہ جواب دیتا، وہاں سے بھاگ نکلنے پر مجبور ہو گیا اور اس نے وہاں خطاب بھی نہیں کیا۔ اسی طرح برطانوی اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ بھی ماؤنٹ بیٹن کو قاتل اور خونی تصور کرتے تھے، وہ بھی انہیں مسلمانوں کے قتل عام کا برابر ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اس کی موجودگی میں بھارت تمام سازشیں کرتا رہا اور سٹینڈ سٹل معاہدے کی کھلے عام خلاف ورزی کی گئی، لیکن مجال ہے جو اس شخص نے ایک لفظ بھی بولا ہو۔ ہمیشہ ہی ان کی پشت پناہی پر کھڑا رہا اور کبھی بھی اس نے غیر جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس کی حلہ شہری سے ہی یہ ممکن ہو سکا کہ کشمیر اور پاکستان کے اندر اس حد تک فسادات اور اس حد تک جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کیا گیا۔ دوسرا ایک بڑا سٹنٹ جو کیا گیا اور اس میں بھی مشترکہ کوششیں تھیں کانگریس اور اسی صاحب کی، ماؤنٹ بیٹن کی، وہ ہے قبائلی جلگار۔ جب کشمیر کے اندر آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا تھا تو تب ہمارے جو مجاہدین تھے، جو قبائلی غیور مسلمان تھے، انہوں نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اب ان کی دیوانگی، ان کی حوصلگی اور ان کی جواں ہمتی کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے محدود ترین وسائل میں دشمن کی نیندیں حرام کر دیں اور انہیں ناک چنے چبا دیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس قبائلی جلگار کے پیچھے کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے ان کو اکسایا، جنہوں نے اس کام کو، جس طرح وہ حضرت مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ پردہ اصلاح میں کوشش تخریب کا، پردہ اصلاح میں کوشش تخریب کا، خلق خدا پر عذاب دیکھے کب تک رہے۔ تو بظاہر انہیں اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ وہ وہاں جائیں اور کشمیری مسلمانوں کی مدد کریں، کشمیری بھائیوں کی مدد کریں، لیکن اس کے پیچھے کیا سازش تھی جو ان کو وہاں بھیجنے کے بعد بھارت کو یہ جواز دے رہی تھی کہ وہ کھلے عام فوجیں وہاں بھیجیں۔ کیا میں پاکستان کے وقت حکومت پاکستان بے یار و مددگار اور لٹے پھٹے مجاہدین کی جو وہاں سے مہاجرین آ رہے تھے اس کی آباد کاری میں مصروف تھی؟ دو تین فیکٹرز ہم دیکھتے ہیں کہ جو کبھی بھی ہم نہیں چاہتے، یعنی پاکستانی حکومت اس چیز کو نہیں چاہتی تھی اور روک بھی نہیں سکتی تھی۔ دونوں طرح سے پاکستانی حکومت مکمل مجبور تھی۔ ہم حقائق سے اس کو دیکھتے ہیں کہ زمینی حقائق کیا تھے اس وقت، کیا پاکستانی حکومت ایسا کر سکتی تھی؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا میں پاکستان کے وقت جہاں کی صورتحال تھی اور جس طرح وہاں سے بے یار و مددگار لوگ پاکستان میں آ رہے تھے اور جس کثرت سے آ رہے تھے، اتنی بڑی تعداد کو یہاں پر سمانا یہ بہت مشکل تھا۔ تو حکومت پاکستان کی پوری مشینری ان کی مدد اور ان کی حمایت کے لیے وہاں موجود تھی اور انہیں اس کے علاوہ کوئی اور فکر لاحق نہیں تھی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں فوج کی، تو فوج ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی تھی، وہاں ٹال مٹول سے کام کیا جا رہا تھا اور پاکستانی فوج مکمل طور پر پاکستان میں نہیں آئی تھی۔ دفاعی طور پر پاکستان بہت کمزور تھا، معاشی طور پر پاکستان بہت زیادہ کمزور تھا۔ تو ایسے حالات میں کوئی بھی مقتدر پاکستانی رہنما اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ کشمیر کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ اور اس سب سے ہٹ کر اس وقت گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جو اپنے اصولوں کے اوپر کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ تو اس اصول پسند شخصیت کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا سٹینڈ سٹل کا، یعنی بھارت اور پاکستان کے درمیان عدم مداخلت کا معاہدہ موجود تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قائد اعظم اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مجاہدین کو خفیہ طور پر وہاں جانے کی اجازت دیتے۔ اب جب حکومت پاکستان نے اس کی اجازت نہیں دی، گورنر جنرل نے اجازت نہیں دی، تو پھر وہ آخر کون سے خفیہ ہاتھ تھے جو ان مجاہدین کی پشت پناہی کر رہے تھے اور ان کو وہاں بھیج رہے تھے؟ وہی ہاتھ تھے جو ایک طرف ان کو وہاں بھیج رہے تھے، دوسری طرف ان کی خبریں بھارت میں پہنچا رہے تھے اور بھارت کو یہ جواز دے رہے تھے کہ وہ وہاں پر کھلے عام جنگ کرے۔ بھارت دنیا کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے کیونکہ مداخلت کی ہے، اس کا اب ہم اپنی فوجیں وہاں بھیجیں گے اور ڈوگروں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں ان خفیہ ہاتھوں کو کہ وہ کون سے ہاتھ تھے، کس طرف ان کے تانے بانے ملتے ہیں جو مجاہدین کو اس طرح اکسا رہے تھے اور ان کو وہاں کشمیر میں بھیج رہے تھے۔ تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو دو نام آتے ہیں بڑے، ایک تو یہ کہ سرحد میں اس وقت گورنر جو تھا، کیونکہ سرحد کے بارے میں یہی طے پایا تھا کہ وہاں کی عوام سے ریفرنڈم کرایا جائے گا اور جس طرف وہ چاہیں گے وہ مل جائیں گے۔ تو ریفرنڈم سے پہلے وہاں کا جو گورنر تھا وہ اولف کیرو تھا اور وہ پختونستان سٹنٹ کا بانی تھا، یعنی جو پختونستان سٹنٹ بعد میں کھیلا گیا وہ اس کا لیڈر تھا۔ اب تب وہ گورنر تھا، اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح وہ وہاں ایفیکٹو تھا، متاثر کر سکتا تھا لوگوں کو۔ دوسرا ایک بڑا نام جو ہے وہ جنرل لاک ہارٹ، جس کو کانگریس نے بعد میں اپنا کمانڈر ان چیف بنانے کی وہ دی ہوئی تھی لالچ، وہ جناب یہاں کے
ریفرنڈم کا بانی تھا، یعنی ریفرنڈم کروانے کا جو آرگنائزر تھا وہ لاک ہارٹ تھا، اور یہ دونوں کے دونوں آدمی ماؤنٹ بیٹن کے بہت خاص بندے تھے اور کانگریس نواز تھے۔ اب یہ حقیقت جو ہے روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ اس ساری سازش کے پیچھے ان لوگوں کا سب سے بنیادی ہاتھ تھا۔ کانگریس کی پوری مشینری ان کو وہاں سے گائیڈ کر رہی تھی، اور یہ لوگ یہاں لوگوں کو اکسا رہے تھے اور اس طرف بھیج رہے تھے، کیونکہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ اب وہ حمیت صرف ان میں ہی کیوں اٹھی؟ وہ قبائل ہی کیوں وہاں گئے؟ پنجاب سے کیوں لوگ وہاں نہیں گئے، حالانکہ پنجاب اس سے ملحق تھا؟ تو بجائے پنجاب کی عوام کا وہاں جانا وہ زیادہ آسان بھی تھا، زیادہ موزوں بھی تھا۔ اگر حکومت پاکستان چاہتی تو وہ یقیناً پنجاب سے کشمیر کی طرف پیش قدمی کرواتی، نہ کہ سرحد سے۔ تو سرحد سے قبائلیوں کا وہاں بھیجا جانا وہ بالکل صحیح تھا کہ حکومت پاکستان کو بتائے بغیر خفیہ طور پر ان کو وہاں سے تیار کیا گیا اور وہاں سے کشمیر کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اب ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ایسا ہو رہا تھا تو حکومت پاکستان کیا کر رہی تھی؟ تو ہم پہلے پڑھ چکے، ایک تو حکومت پاکستان اپنے معاملات میں اس حد تک الجھی ہوئی تھی کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ان کو روک سکتے۔ دوسرا یہ کہ جس نے بھی اس پلان کو ترتیب دیا تھا اس نے کمال مہارت کا ثبوت دیا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسا نازک مسئلہ تھا کہ جو اسلامی ممالک کے اندر سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کو جہاد کا نام دیا گیا تھا اور مجاہدین جہاد کا علم لے کر نکلے تھے۔ اب حکومت پاکستان اگر چاہتی بھی تو انہیں روکنا ناممکن تھا۔ اگر حکومت پاکستان سختی سے ان کو روکنے کی کوشش کرتی تو ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا کہ اسلامی حکومت اسلامی جہاد کے خلاف ہے اور جہاد کی اجازت نہیں دے رہی، بلکہ جہاد سے روکا جا رہا ہے، تو کوئی بھی اسلامی ریاست جو ہے وہ جہاد سے منع نہیں کر سکتی تھی۔ تو ایسے حالات میں دونوں طرف سے حکومت پاکستان پھنس کر رہ گئی تھی کہ وہ کس طرح ان کو روکے یا کس طرح ان کو جانے کی اجازت دے۔ اب ایک طرف تو ان لوگوں کو وہاں بھیجا جا رہا تھا، اور دوسری طرف ہمارے جنرل گریسی صاحب جو ہیں وہ خفیہ طور پر آگے پیغامات پہنچا رہے تھے اور انڈین جو ان چیف تھا ان کو بتا رہے تھے۔ اس کا جہاں جہاں مجاہدین پہنچتے جاتے تھے وہاں ان کو بہت زیادہ سمجھے کہ وہاں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور بھارت کی طرف سے مسلح لوگ جو ہیں وہاں ان کی مخالفت کے لیے موجود تھے۔ اب اس چیز کو ایشو بنا کر ان لوگوں نے کیا کیا کہ پوری دنیا کے سامنے یہ رونا شروع کر دیا کہ پاکستان نے کھلے عام مداخلت کی ہے اور بھارت اب اس کا جواب دے گا۔ اس خاطر انہوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلح فوجیں وہاں بھیجیں، بلکہ صرف اپنی ہی مسلح فوجیں نہیں، امریکہ کی فوجیں بھی وہاں تک پہنچی رہیں، برطانیہ کی فوجیں بھی وہاں تک پہنچی رہیں۔ مطلب جتنے وسائل انگریز استعمال کر سکتے تھے انہوں نے سارے کے سارے وسائل استعمال کیے، اور وہاں پر فضائی اور زمینی بہت بڑی جنگ لڑی گئی، اور ان مجاہدین کے لیے بہت مشکل ہوئی جو وہاں نہتے پہنچ چکے تھے یا بہت چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کتنا بڑا اس شخص کا ہاتھ ہے، اور اس کے پیچھے مکمل طور پر واضح طور پر جو ہے وہ ماؤنٹ بیٹن کا ہاتھ ہے، اور بڑی خوبصورت شعر تھا کہ کہاں کہاں سے ہٹاؤ گے آئینے، کہاں کہاں سے ہٹاؤ گے آئینے، وہ ایک عکس ہی ہر ایک خد و خال میں آئے گا، کہ جہاں کہیں بھی دیکھو گے وہ ایک ہی چہرہ نظر آئے گا، یعنی پاکستان اور کشمیر کی تباہی کے پیچھے جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں کانگریس اور ماؤنٹ بیٹن کا نام ہی سامنے آئے گا۔ تو ایک شخص جو اس حد تک بددیانت تھا اور وہ پاکستان کا گورنر جنرل بننا چاہتا تھا، خدا کا شکر ہے اور قائد کی بصیرت نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا۔ اندازہ لگائیے کہ اگر وہ پاکستان اور انڈیا کا مشترکہ گورنر جنرل ہوتا تو پاکستان کے لیے کس قدر بڑے بڑے مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ تیسرا ایک بڑا نام جو ہے جو کشمیر کے مسئلے کے کریٹر کے طور پر آتا ہے وہ جنرل گریسی ہے۔ جنرل گریسی وہ نمک حرام تھا جو پاکستان کا کمانڈر ان چیف تھا۔ جب وادی کشمیر میں بھارت نے پیش قدمی کی اور مسلح جارحیت شروع کر دی تو قائد اعظم نے اس کے تدارک کے لیے جنرل گریسی کو حکم دیا کہ وہ کشمیر میں پیش قدمی کرے۔ قائد اعظم نے ایک ایسا روٹ پلان دیا، اتنا خوبصورت پلان تھا جو آج تک عسکری قائدین کے لیے رہنما ہے۔ جو عسکری ماہرین ہیں وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتے کہ اتنا مضبوط پلان تھا کہ اس طرف سے وہاں پر حملہ کیا جائے۔ اگر جنرل گریسی تب قائد اعظم کی بات مان کر پاکستانی افواج کو اس طرف بھیج دیتا تو یقیناً کامیابی ان کا مقدر بنتی اور مسئلہ کشمیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا۔ لیکن جنرل گریسی نے نمک حرامی کرتے ہوئے قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس نے قائد اعظم پر دباؤ ڈلوالا۔ اس نے فیلڈ مارشل کے ذریعے قائد اعظم کو یہ دھمکیاں دلوائیں کہ اگر قائد اعظم نے یہ پیغام واپس نہیں لیا، یہ حکم نامہ واپس نہیں لیا تو پھر کیا ہوگا کہ جو انگریز فوج ہے پاکستانی فوج کے ساتھ ان سارے فوجیوں کو واپس بلا لیا جائے گا۔
تو قائد اعظم نے اس دباؤ میں آ کر اس مجبوری میں، اور ظاہر اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا، کہ انہوں نے اس حکم کو واپس لے لیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں، اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، ایک طرف گورنر جنرل پاکستان کا حکم ہے اور صرف دفاعی حکم ہے کہ وہ جائیں اور بھارتی فوج سے کشمیریوں کا دفاع کریں، اور ہمارے کمانڈر ان چیف صاحب اس کا انکار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف بھارت کا حکم ہے جو سریحن ظلم کا حکم ہے، اور جائیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جائیں اور وہاں جا کر قتل و غارت کریں، لیکن ان کے کمانڈر ان چیف اس سے انکار نہیں کر رہے۔ تو لاک ہارٹ نے ایسا کیا۔ اب اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے ہاتھ تھے جو اس کی پشت پناہی کر رہے تھے؟ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ گورنر جنرل کا حکم نہ ماننا ایک کمانڈر ان چیف کے بس کی بات نہیں تھی۔ آخر اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقتیں موجود تھیں جو اس کو اس کام کے لیے شہ دے رہی تھیں، جو اس کام کے لیے اس کو آمادہ کر رہی تھیں، اور اس کا ہمیں بعد میں بھی احساس ہوا، جو ہمارے پاس قائد اعظم نے خود فرمایا کہ میری جیب میں چند کھوٹے سکے ہیں۔ تو وہ جو کچھ کھوٹے سکے تھے، ان کا کردار تھا کہ وہ سارا اس طرح سے پیچھے سے پلان کر رہے تھے، اور وہی اپنے انگریز آقاؤں کو خوش کرنے کی خاطر یہ ساری سازشیں رچا رہے تھے۔ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ جنرل گریسی کو حکم عدولی اور نمک حرامی کی وجہ سے عہدے سے ہٹا دیا جاتا، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی تھی، بجائے اس کے کہ اس منحوس انسان کو عہدے سے برطرف کیا جاتا، بلکہ انہیں وہاں پر مستقل کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا، اور وہ 1950 تک پاکستان فوج کا کمانڈر ان چیف رہا۔ آخر وہ کون سی طاقتیں تھیں، کون سے وہ خفیہ ہاتھ تھے جو اس کی پشت پناہی کر رہے تھے اور اس کو اتنا زیادہ مضبوط سے مضبوط کر رہے تھے اور قائد اعظم کو کمزور سے کمزور کر رہے تھے؟ تو یہی وہ ہمارے آستین کے سانپ تھے جنہوں نے قائد کو ڈسا۔ قائد اعظم کے لیے کشمیر کا جانا بہت بڑا صدمہ ہوا، کیونکہ قائد اس کو صرف شہرک کہہ نہیں رہے تھے، بلکہ شہرک سمجھ بھی رہے تھے۔ تو جب شہرک کٹے تو پھر اس کے بعد زندگی کے امکان نہیں رہتے۔ چودھری رحمت علی صاحب فرماتے ہیں کہ کشمیر کے واقعات و حادثات کے بعد قائد اعظم کی صحت پر بہت برا اثر پڑا۔ آپ کشمیر کے بارے میں بہت پر امید تھے کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت اور جغرافیائی قربت کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے۔ قائد اعظم اس حد تک شور تھے کہ جیسے پکا ہوا سیب ہماری جھولی میں آ کے گرتا ہے، اسی طرح کشمیر پاکستان کی جھولی میں لازمی آ کے گرے گا۔ اور بعد میں آپ نے اس کا اظہار کیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، اور دھوکہ دہی کے ساتھ جب کشمیر بھارت کے قبضے میں چلا گیا تو قائد نے اس کا اثر بہت لیا، آپ کے دل پر اس کا بہت بڑا صدمہ ہوا، اور یہی صدمہ جو ہے وہ قائد اعظم کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ اب جو چیز ہے کہ وہاں پر جب تک ہم دیکھیں، صرف یہ نہیں کہ تب ایسا ہوا، ابھی تک بھی ایسا ہی ہے، ابھی بھی گاندھی اور انگریزوں کے غلام جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور جب تک ان کے ذہنی غلام یہاں موجود ہیں تب تک پاکستان کی حقیقی آزادی کا خواب ہی رہے گا۔ قائد کی شان میں طاہر جاوید صاحب کے ایک شعر کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، باقی انشاءاللہ اس سے آگے، یہ صرف سٹارٹ اپ تھا، اس کے آگے بھی ایک لمبی لائن ہے جو ہماری آستین کے سانپوں کی ہے، تو پھر انشاءاللہ کو موقع ملا تو ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو طاہر جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ نگاہ جور و ستم کے سارے دبیز پردے ہٹا گیا، نگاہ جور و ستم کے سارے دبیز پردے ہٹا گیا، عظیم قائد عظیم تر تھا، عظیم سورج چڑھا گیا۔